خلیفہ ہارون الرشید کا دل شدید رنج و الم کا کچھ اس طرح شکار ہوا کہ دن کا چین اور راتوں کی نیند اڑ گئی۔ بے سکونی اتنی بڑھی کہ اپنے خاص وزیر کو بلا بھیجا اور اسے اپنی اتنے دنوں کی بے چینی کا حل تلاش کرنے کو کہا۔ کوئی روحانی عامل تلاش کرو کہ کسی طرح طبیعت کو قرار آئے۔ بے شمار عامل اور کئی عالم و فاضل لوگوں سے رجوع کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق جان توڑ کوششیں کی، لیکن خلیفہ کی طبیعت کو چین نہ ملا، بلکہ بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ آخر وزیر با تدبیر نے عرض کی، ذل الہی اب ایک ہی بزرگ ہستی رہ گئی ہے، میرا یقین ہے کہ وہ ہستی آپ کے غم کا مداوا ہوگا۔ خلیفہ نے بے تابی سے پوچھا، وہ کون سی ہستی ہے جو میرے لیے باعث رحمت ہو سکتی ہے؟ وزیر نے عرض کیا، وہ صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تمام نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور کسی کی جاؤ حشمت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ خلیفہ نے کہا، ایسا ہے تو ابھی چلتے ہیں۔ بادشاہ سلامت وزیر کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں اپنے محل سے نکل کر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے سادہ سے حجرے میں پہنچے۔ وزیر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک کمزور سی آواز آئی، کون؟ میں ہوں وزیر، اور میرے ساتھ بادشاہ سلامت ہارون الرشید ہیں۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ کی آمد کا سن کر افسوس ہوا۔ بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا، بادشاہ خود چل کر میرے دروازے پر آئے ہیں، ان کی فرمائش سنے بغیر دروازے پر کھڑا رکھنا مناسب نہیں۔ انہوں نے چراغ بجھا دیا اور دروازہ کھول دیا اور خود حجرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کا طریقہ دنیا کے طریقوں سے یقیناً مختلف تھا۔ لوگ تو آرزو کرتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی صاحب اقتدار ملے تاکہ ان کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہو، لیکن فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کا یوں استقبال کر رہے ہیں جیسے ان کے آنے سے انہیں شرمندگی ہو رہی ہو۔ انہیں بادشاہ کے مال و زر اور حیثیت سے کیا غرض تھی، اس سے متاثر ہوتے۔ خلیفہ گھوپ اندھیرے میں اندر داخل ہوئے اور فضیل کا نام لے کر پکارا۔ جواباً خاموشی۔ اندھیرے میں وزیر اور بادشاہ دیواروں کو ٹٹولتے ادھر ادھر ہوئے۔ اچانک خلیفہ کا ہاتھ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر لگا۔ اس نے کہا، یا حضرت، لیکن وہ خاموش رہے۔ البتہ انہوں نے اپنا ہاتھ خلیفہ کے ہاتھ میں دے دیا اور خلیفہ مصافحہ کر کے بہت خوش ہوا اور اپنے بدن کے اندر ٹھنڈک محسوس کرنے لگا۔ فضیل بن عیاض بولے، فرمان رسول ہے، میری امت کے بدترین علماء وہ ہیں جو حکمرانوں کے دروازے پر جاتے ہیں، اور بہترین حکمران وہ ہیں جو علماء کے در و دولت پر حاضری دیتے ہیں۔ ان کلمات نے خلیفہ کا دل مٹھی میں جکڑ لیا اور اسے جاؤ حشمت کے جہاں سے روحانی دنیا میں محو پرواز کر دیا۔ پھر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بولے، ہارون الرشید، تیرا ہاتھ کتنا نرم و نازک ہے، کاش یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ان کلمات نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ خلیفہ کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ابھری، ہارون الرشید، اپنے پاؤں کو ڈگمگانے سے محفوظ رکھو، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ وقت آخر کوئی وزیر، کوئی مشیر تیرا رہنما نہ ہوگا، فقط تیرے اعمال ہی تیرے کام آئیں گے۔ اس وقت خلیفہ پر رقت طاری ہو گئی۔ وزیر نے جب یہ حال دیکھا تو خوف زدہ ہو گیا اور کانپتے ہوئے بولا، حضرت نرمی فرمائیں، ان کے حال پر ترس کھائیں، دیکھیں ان کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اب وزیر کی طرف رخ کیا اور بولے، تم اور تمہارے ساتھی دربار میں ایسے حالات بناتے ہو کہ یہ گناہ پر گناہ کرتا جائے۔ کبھی تم لوگوں نے اسے کسی غیر شرعی کام سے روکا ہے؟ تم ایسا کر بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہیں تمہاری وزارت عزیز ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ خلیفہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، اے حسین چہرے والے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی مخلوق کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ اگر تو اپنے چہرے کو آگ سے بچانا چاہتا ہے تو بچا لے، ہرگز دیر مت کر۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ اگر تیرے دل میں رعایا کہ کسی بھی فرد کے لیے بے انصافی، کدورت یا بغض ہے تو فوراً اپنی اصلاح کر لے۔ خلیفہ نے وقت رخصت ہزاروں دینار ہدیہ دینے کی کوشش کی۔ فضیل بن عیاض یہ ہدیہ قبول کرنے کو ہرگز تیار نہ ہوئے اور فرمانے لگے، حکمرانوں کے تحائف رشوت ہوتے ہیں، ان کو قبول کرنا کسی صورت جائز نہیں۔
ہارون الرشید، میں تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں اور تم اس کے بدلے مجھے معاوضہ دینے کی کوشش کرتے ہو۔ خدا تمہیں عقل سلیم عطا کرے۔ اس کے بعد فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے چپ سادھ لی، ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا۔ اب بادشاہ اور وزیر نے سمجھ لیا کہ اس رخصت پر ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ چلے تو آئے، لیکن ان درویش ہستی کی باتیں ان کے دلوں میں گھر کر گئی تھیں۔ ہارون الرشید نے اپنے دل میں ان کے لیے انوکھی محبت محسوس کی، جس نے ان کے ایمان کو جلا بخشی۔ آج کی نشست نے اس کی زندگی کا دھارا بدل دیا تھا۔ بے شک روحانی بیماریوں کا علاج اللہ والوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔